بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یقین جانیں شام کے وقت آپ کے گھر میں شیطان ہرگز داخل نہ ہو۔ میں نے ایسے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں جن کے گھروں میں شام کے وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ یقین رکھیں اس بات کے اوپر کہ غروب آفتاب کے بعد شیطان پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں، کہیں پر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے کم و بیش الفاظ ہیں کہ شام کے وقت اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو تاکہ شیطان گھروں میں نہ داخل ہو سکے۔ یاد رکھیں جن گھروں میں شام کے وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے وہ گھر اجڑ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کی شکلیں برے لگنے لگتی ہیں۔ میں نے کتنے ایسے کیس ڈیل کرے ہیں جن کے گھروں میں اتنے اختلافات تھے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کا خونی دشمن بنا ہوا تھا۔ گھر سے برکت اڑ گئی تھی، گھر میں سے کھانوں میں سے ذائقہ اڑ گیا تھا، اس کے علاوہ بے شمار تر تنگی کے اندر آ گئے تھے، اور ہر کچھ نہ کچھ وقت بعد ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شام کے وقت جس گھر میں شیاطین داخل ہو جاتے ہیں اس گھر کا کچھ نہیں بنتا، وہ گھر بکھر کے رہ جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پہ عمل ضرور کریں۔ وہ آج میں بتاتا ہوں کیسے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کو دروازے بند کر دیا کرو تاکہ شیطان گھر میں داخل نہ ہو سکے، اور دروازہ بند کرتے وقت یاد رکھیں بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ جس بھی چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس چیز کو ہاتھ شیطان نہیں لگا سکتا۔ اور دوسری چیز یاد رکھیں کہ گھر میں جتنے بھی کھلے برتن ہوں ان کو رات کے وقت ضرور ڈھانپ دیا کریں، بلا وجہ کھلا نہیں چھوڑا کریں، اور جو برتن سیدھے رکھے ہوں ان کے اوپر ڈھکنا نہ ہو ان کو الٹا کر کے رکھ دیا کریں، ان کو کھلا مت چھوڑا کریں سیدھا کر کے۔ اور اگر کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے اوپر صرف ایک لکڑی کا یہ پیس یا کوئی بھی چمچہ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، انشاءاللہ اس کو بھی شیاطین ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ کھانوں کو کھلا رکھنے سے یا برتن سیدھے رکھ کے کھلے چھوڑنے سے ہوتا یہ ہے کہ شیاطین اس کے اندر غلاظت کرتے ہیں، ان کی غلاظت کی وجہ سے جب اس کو آپ استعمال میں لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیماری کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار پڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر عمل کریں۔ مشکیزہ ہو، کوئی بھی بھیڑ ہو، بکری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سب کی رسیاں باندھ دیں اور مشکیزوں کا منہ باندھ دیں۔ اگر بھیڑ بکری کوئی اگر آپ کے کسی بھی گھر کے باہر ایسا کوئی صحن ہے جہاں پہ کھلی پھرتی ہیں تو ان کی بھی رسیاں لے کے ان کو باندھ دیں، اور باندھتے وقت بھی بسم اللہ پڑھیں۔ یقین جانیں شیاطین ان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا کام ہے قلبی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کا نقصان آپ کو پہنچانا۔ اور مشکیزوں کا منہ اس لیے بند کر دیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک کا مفہوم ہے جو چیز بندھی ہوئی ہوتی ہے شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ اور ایک آخری میں بہت زیادہ سمجھنے والی بات کہ چراغ گھر کے بجھا دیا کریں۔ چراغ سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں روشنی ہوا کرتی ہے، لائٹیں ہوا کرتی ہیں جس کو بجھانا بہت ضروری ہوتا ہے رات کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے پردے قائم کرے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان خوف سے ہی مر سکتا ہے، کیونکہ انسان شیاطین یا کسی بھی شکل کی تاب نہیں لا سکتا۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو تاب لا پاتے ہیں، اس لیے رات کو اندھیرا کرنے کا حکم ہے تاکہ اگر کسی کا گزر بالفرض ہو بھی جائے تو اس کو دیکھ کے کوئی ڈر کے خوف زدہ ہو کر بیمار نہ پڑ جائے۔ اکثریت سے دیکھا گیا ہے کہ رات کو گھومنے والے لوگوں کو جب بھی کوئی چیز نظر آتی ہے ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، کتنے دن تک وہ ہاسپٹلائز رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قانون قائم کیا ہے اس کے دائرے میں رہ کے مسلمانوں کو چلنا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ضروری ہے۔ جب آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقین جانیں شیطان نہ دیواریں پھلانگ سکتا ہے، شیطان نہ آپ کے دروازے کھول سکتا ہے، شیطان نہ آپ کی ڈھکی ہوئی چیزوں کے ڈھکن ہٹا سکتا ہے، اور شیطان نہ کسی بھی بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتا ہے۔ اس طرح آپ کو تمام تر چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جب شیطان آپ کے گھروں میں شامل نہیں ہوگا، نہیں آئے گا، نہیں گھسے گا تو آپ کا گھر بھی خوش ہوگا، گہوارہ ہوگا اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلا کرتے ہیں۔ آج کل آئے دن کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف، پریشانی، وبا، ٹینشن یا کوئی بھی مسئلے مسائل ضرور ہوتے ہیں روحانی یا جسمانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث پاک سے دور اور کفاریت اور اس دنیا فانی کی کچھ باتوں میں اس طرح گم ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ
चलना भूल गए। अब जब मैं आप लोगों को कोई हक बात बता रहा हूँ तो आप लोगों का काम है ध्यान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंसान के हाथ पैर तो नहीं बंदे, कोशिश तो कर ही सकता है। मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सकता है मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना ताकि और भी लोगों का भला हो सके। जितना मैं मुताल्ला करता हूँ, पढ़ता हूँ, उस बारे में आगे पेश करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों का घर बैठे फ़ायदा हो सके। मेरा आप लोग वज़ाइफ उठा के देखें, कहीं पर भी मैं ये नहीं कहता कि आटे के अंदर सिक्के डाल के आप मशीनों को खिला दो, ये कोई अमल नहीं मैं इस तरह के बताता। हमेशा हक बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ। और जिन चीज़ों में हदीस पाक का रेफरेंस नहीं होता इसका मतलब वो नहीं कि वो जायज़ नहीं है, वो यकीनन बुजुर्गान दीन के कौल से मंसूब ज़रूर होती हैं ताकि हर बंदे का, हर मेरे एक मरीज़ का और मेरे तमाम तर रूहानी भाइयों बहनों का भला हो सके। अगर किसी भी किस्म का इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं तो मेरे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप इस्तिखारा एक दिन में मालूम कर सकते हैं। वैसे तो मेरी दुआएं तमाम तर मरीजों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं, लेकिन अगर खुसूसी तौर पर अपना नाम दुआओं में शामिल कराना चाहते हैं जो कि आपके नाम के साथ मैं आगे अल्लाह ताला से दुआ फरमाऊँ तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम और मुल्क व शहर के नाम के साथ मेंशन कीजिए ताकि आपका भी रूहानी महफिल के अंदर नाम शामिल कर लिया जाए जो माहाना इनिकात की जाती है। दुआओं में रूहानी भाई को और मेरी टीम को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।